السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو؟ ہوپ سو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی پیاری دیدی کی اپنے پیارے پیارے بچوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے میری بات مان کے درود شریف پڑھ لیا ہوگا اور نماز کی بھی 5 وقت نماز کی بھی پابندی کیا کریں اور درود شریف کا بھی اہتمام فرمایا کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی خوبصورت سٹوری کی طرف۔ انڈیا کے خوبصورت سے گاؤں میں 3 ماں بیٹیاں رہتی تھیں۔ ایک ماں تھی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ نیتا ان کی ماں تھی۔ نیتا کا شوہر انتقال کر چکا تھا۔ اسی نے اپنی دونوں بچیوں کی پرورش کی تھی اور انہیں اچھی تعلیم دلائی تھی۔ نیتا کی چھوٹی بیٹی ایک آفس میں جاب کرتی تھی، جبکہ دوسری بیٹی بہت لذیذ کھانے بناتی تھی۔ اتنے لذیذ کھانے بناتی تھی کہ اس کے کھانے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ لوگ اس سے اپنے کھانے بنوانے کے لیے آرڈر بھیجتے تھے اور وہ کھانے بنا کر دیتی اور پیسے لیتی تھی، جس سے ان کے گھر کی آمدن چلتی تھی۔ ہنسی خوشی وقت گزر رہا تھا۔ نیتا کی دونوں بیٹیوں کا رشتہ آیا، دونوں کے لیے دبئی سے رشتہ آیا۔ نیتا نے بہت سوچ سمجھ کی۔ رشتے والوں نے نیتا کی بیٹیوں کو دیکھا، انہیں چھوٹی بیٹی بہت پسند آئی۔ انہوں نے اپنے ایک دبئی کے لڑکے کے لیے نیتا کی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا اور رشتہ پکا ہو گیا، جبکہ بڑی بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ شکل و صورت کی خاص نہیں تھی۔ چھوٹی بیٹی میں اب غرور پیدا ہونے لگا کیونکہ اس کی شادی بہت بڑے پریوار میں اور امیر خاندان میں ہونے والی تھی۔ نیتا اس بات سے باخبر تھی کہ اس کی بڑی بیٹی کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹا ہے۔ حالانکہ اس کی دونوں بیٹیاں بہت اچھی تھیں، لیکن چھوٹی بیٹی اب وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی تھی۔ جیسے اس کے شادی کے دن قریب آتے گئے وہ مکمل تبدیل ہو گئی۔ اب اس میں غرور اور تکبر آ گیا۔ وہ اپنی بہن کو تکبر سے دیکھتی اور اس سے طعنے دیتی، اس سے کہتی تمہیں تو گاؤں کے کسی ملازم نے بھی بیانے کے لائق نہیں سمجھا اور مجھے دیکھو ولایت سے میرا رشتہ آ گیا اور دیکھو میں کتنے بڑے پریوار میں امیر خاندان کی بہو بن گئی ہوں، اب عیش کروں گی عیش۔ ادھر اس بڑی بہن کا دل جلنے لگتا اور وہ اندر ہی اندر رونے لگ پڑتی۔ وہ دل کی بہت اچھی تھی، لیکن اس کی چھوٹی بہن کا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب ہو چکا تھا۔ اب شادی کا دن تھا۔ نیتا کی چھوٹی بیٹی دلہن بنی۔ اس کے لیے قیمتی ہیروں کا جوڑا لایا گیا جس میں سونے کی تاروں سے کام کیا گیا تھا اور اسے ایک مہنگا تاج بنایا گیا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ وہ مہنگا جوڑا پہن کر، برائڈل ڈریس پہن کر اسٹیج پر بیٹھی اور غرور کے ساتھ اپنی بڑی بہن کو دیکھنے لگی اور اپنی بڑی بہن کو حقارت سے دیکھنے لگی۔ بڑی بہن آئی، اس کا لہنگا ٹھیک کرنے لگی جو کہ صوفے کے ساتھ پھنس گیا تھا، اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی چھوٹی بہن نے اسے غصے سے اور حقارت سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میرا لہنگا خراب مت کرو، تم نے تو ایسا لہنگا زندگی بھر نہ دیکھا ہو۔ بڑی بہن نے کہا نہیں، میں تو تمہارا لہنگا ٹھیک کر رہی تھی، وہ صوفے کے نیچے پھنس گیا تھا اور پھٹ بھی سکتا تھا۔ اس پر چھوٹی بہن نے کہا چلو جاؤ یہاں سے، اور بڑی بہن وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ مہمان آئے، سب نے اچھا کھانا کھایا اور اس کی چھوٹی بیٹی کی رخصتی ہو گئی۔ وہ بیاہ کے دبئی چلی گئی اور شیخوں میں اس کی شادی ہو گئی۔ اب وہ سال بعد اپنے پریوار سے ملنے کے لیے آئی اور نخرے کرنے لگی کہ میرا یہاں من ہی نہیں لگتا، یہاں بہت گرمی ہے، یہاں تو پنکھا اور اے سی بھی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی بھی ڈھنگ کی فیسلٹی نہیں ہے۔ ہمارے دبئی میں تو ہر وقت اے سی لگا رہتا ہے اور میں تو اے سی میں بیٹھتی ہوں اور اٹھتی ہوں، ایون کہ میرے واش روم میں بھی اے سی لگا ہوا ہے اور میرا اتنا بڑا کمرہ ہے، اس میں 5 اے سی لگے ہوئے ہیں، یہاں پر تو اے سی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اب میں اس غریب گھرانے سے دوبارہ ملنے نہیں آؤں گی۔ مما آپ نے اگر بات کرنی ہو تو مجھ سے فون پر ہی بات کر لیجیے گا، مجھے یہاں مت بلایا کریں، میں یہاں کر ڈسٹرب ہو جاتی ہوں۔ غرض کہ وہ بہت نخرے کرنے لگی۔ دن گزرتے گئے، بڑی بہو کے ہنر کی تعریفیں اب جہاں پورے گاؤں میں ہو رہی تھیں، وہ اب پورے ریاست میں ہونے لگیں کہ یہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ اس کی کھانے کی خبر سن کر ایک ریاست کا شہزادہ اسے کھانے بنوانے کا آرڈر دیتا ہے۔ جب یہ کھانا بناتی ہے تو ریاست کے شہزادے کو اس کا کھانا بہت پسند آتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھتا ہے
اور اسے پسند کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جس طرح کھانا بنانے میں مہارت رکھتی تھی اسی طرح شکل و صورت کی بھی کمال تھی، شکل صورت بھی اس کی اچھی تھی۔ شہزادے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اسے بیاہ کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور ہنسی خوشی وہاں پر وہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اب چھوٹی بیٹی آتی ہے فون کال پر اور اسے کہتی ہے کہ ماں سے کہتی ہے کہ بڑی بیٹی کی کہاں شادی کر دی۔ ماں کہتی ہے کہ اتنے بڑے پریوار میں اس کی شادی کر دی، جو کہ آپ تمہارے سسرال والوں سے بھی امیر ہیں۔ تو یہ سن کر چھوٹی بیٹی بھڑک جاتی ہے اور سازشیں سوچنے لگتی ہے کہ کیسے بڑی بہن کا گھر برباد کیا جائے۔ پہلے تو وہ کبھی پاکستان آنا نہیں چاہتی تھی، اب بڑی بہن کی جیسے ہی بڑے خاندان میں شادی ہوئی اسے تکلیف ہوگی اور پہلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان پہنچ جاتی ہے اور آتی ہے اور ماں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی ہے کہ تم نے میرے مقابلے میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی بڑے خاندان میں کی، کہ تم اور تمہاری بیٹی مجھ سے جلتی تھی، میری خوشیوں سے حسد کرتی تھی کہ میں اتنے بڑے پریوار میں کیوں چلی گئی ہوں۔ ماں اسے سمجھاتی ہے دیکھو تم دونوں بہنیں ہو، تم دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اگر وہ غریب پریوار میں بھی جاتی تو تمہیں اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے تھی، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اگر تم غریب پریوار میں جاتی اور تم سکھی نہ ہوتی تو ہمارا فرض بنتا تھا ہم تمہاری خیال رکھیں، تمہیں سپورٹ کریں، لیکن تمہارے اندر حسد اور کینہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ چھوٹی بہن یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوتی ہے اور توبہ کرتی ہے کہ وہ آئندہ کسی کا دل نہیں دکھائے گی۔ وہ خوشی خوشی اپنے بڑی بہن کے گھر جاتی ہے، اس کے گلے لگتی ہے اور اسے تحائف دیتی ہے۔ ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے کہ دونوں بہنوں میں پھر سے پیار ہو گیا، پھر سے ان دونوں بہنوں میں پیار ہو جاتا ہے اور اتفاق بڑھ جاتا ہے، اور یہیں یہ خوبصورت سی کہانی ختم ہوتی ہے۔